جزاک اللہ الحمدللہ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہیں، ذہنوں میں مجلس ادا کا ماحول پیدا کریں، سبحان اللہ، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق خانوادہ آل محمد کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ اتنے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی التہامی بصیر المصدق نظیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ درود بھیجیے گا البت رسول۔ حضرت سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 15 محرم الحرام سن 1433 ہجری کو اس عشرہ ثانی کی تیسری مجلس ادا کا انعقاد پورے نسبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اے انسان، تو کس بات پہ اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے؟ اے انسان، تو کس وجہ سے اپنے اس رب سے متکبر ہے، حالانکہ وہ تیرا ایسا خالق ہے جس نے تجھے عدل کے ساتھ خلق کیا، جس نے تجھے عدل کے ساتھ بنایا، اس کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے، اس نے تمہیں کہیں پر نقص والا نہیں بنایا، جہاں پر یعنی تیری آنکھیں لگانے کے قابل تھی وہاں پہ لگائیں، جہاں پر تیرے ہونٹوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر سجائے، جہاں پر تیرے ناک کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر رکھا۔ یہی گزشتہ 2 روز میں عرض کیا کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں عیب نہیں ہے تو وہ اپنا نظام چلانے کے لیے جس کو بنا کے بھیجے گا اس میں بھی عیب نہیں ہوگا۔ کل جن صاحبان نے سننے کی زحمت فرمائی تھی ان کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آخری آیت میں آپ کی سماعت میں یہاں پہ چھوڑی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اے دنیا والے، قیامت کا دن میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے، اس لیے بھر دوں گا کہ ان کو ہم نے دل دیا تھا وہ سمجھتے نہیں تھے، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں تھے، ہم نے ان کو کان دیا تھا وہ سنتے نہیں تھے، پتہ چلا کوئی ذکر ایسا تھا جس ذکر کا سننا ثواب تھا۔ سارے سبحان اللہ کرتے ہیں کہ سارے پڑھے لکھے، سارے کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ہر بندہ گفتگو کرے گا مجلس میں جنت کا ماحول پیدا ہوگا۔ کل آخری لفظیں یہاں پہ تھیں کہ قرآن نے کہا کہ بطول جو ہے وہ نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے دل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا۔
مسلمان نے اگر بطول کو جانا ہوتا، عزت بطول کی ہوتی تو عقل رسالت سمجھ میں آ جاتی۔ بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ جانے کون سمجھے گا۔ یہی جملے خطیب ممبر سنونی علی ابن ابی طالب نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہے تھے۔ سرکار علی ابن ابی طالب نے کہا انا حاکم علی قلب محمد، میں ابو طالب کا بیٹا قلب محمد کا حاکم ہوں، میں قلب محمد کا حاکم ہوں، میں قلب محمد پر حکومت کرتا ہوں۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑا ہو کر کہا ابو طالب کے بیٹے آپ تو کہتے ہو کہ میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، ابھی آپ کہہ رہے ہو میں قلب محمد کا حاکم ہوں۔ مولا نے کہا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ محمد عربی نے کہا تھا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ محمد کا قلب ہے، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ آج تقریر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس جملے سے آپ کا ذہن بنانے کے لیے ایک بار خلاصہ بھی ہے۔ اب ایک مرتبہ گفتگو کے آپ اندر آئیے، گزارشات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اے انسان، تو کس بات پہ اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے، حالانکہ وہ تیرا وہ خالق ہے جس نے تجھے احسن ترین بنایا، تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ یہی سے آج تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل مسائل پڑھنے والے بہترین ذاکر یہاں پہ سارا دن آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر فضائل مسائل پڑھتے ہیں، تھوڑا مشکل گفتگو ہے، اس کو ذہن میں جگہ دیجیے کہ تکبر کیا ہے۔ تقریر قبلہ سے شروع کرنے سے پہلے پھر ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ شریع قبلہ سرکار مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو پوری زندگی صرف غریبوں کے ساتھ بیٹھے، مسکینوں کے ساتھ کھائے۔ ایسے جملے پہ نہ مجمع بولتا ہے نا سبحان اللہ، کڑاکے دار لفظ چاہیے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ تکبر کے بارے میں اللہ ناراض کتنا ہوتا ہے تو وہ صرف غریبوں کے ساتھ بیٹھے، مسکینوں کے ساتھ کھائے۔ سارے پڑھے لکھے تھے، میں نہیں سمجھا سکا، جہاں پہ آپ کا ذہن لے کے جانا چاہیے تھا وہاں پہ ابھی میں نہیں لے کے جا سکا۔ قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تکبر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کالا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ کہتا ہے اے ابلیس، کالا یا ابلیسو، اے ابلیس، اے ابلیس، اے ابلیس۔ لفظ میں نے کہہ دیا، میرے سننے والے میرا چہرہ دیکھتے رہے۔ ہم نے اگر ایک مرتبہ عقیدت میں آ کر کہا یا علی مدد، مسلمان نے فوراً کہا علی کو یا نہ بولو، رسول اللہ کو یا نہ بولو۔ اب اللہ قرآن میں ابلیس کو بھی یا کہہ رہا ہے۔ تھوڑا توجہ کرو، کہنا کیا چاہتا ہوں ایک مرتبہ، سارے پڑھے لکھے، سارے بات ہم سے یا علی مدد کہیں تو علی کے یا کہنے پہ اعتراض ہے، اللہ اگر ابلیس کو یا بولے تو اس پہ اعتراض نہیں۔ اب یا تو کفر کی یہ فتویٰ اللہ پہ لگاؤ۔ آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا نتیجہ تقریر کے اندر مادنی حیات جو میرا عنوان چل رہا ہے اسی عنوان پہ آپ سے گزارشات کریں۔ آواز توحید آئی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ایک ہاتھ سے نہیں۔ لفظ بڑے عجیب ہے، سارے سمجھیں گے، سارے توجہ کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والے 5 منٹ میں میرے سننے والے وجدہ اور ادراک کی کس کیفیت پر۔ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مجلس میں ذہن ہوتا کھڑے ہو کے داد دیتے،
دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں پہ مسجد بھی ہوگی, یہاں پہ پیش نماز بھی ہوگا. جائیے قرآن سر پہ رکھ کے اس سے بولے کہ یا تو اللہ کے ہاتھ دکھا. سارے توجہ کریں گے بھائی, سارے پڑھیں, جتنے ہیں سارے بولیں گے اب یا تو اللہ کے ہاتھ دکھا جن ہاتھوں سے اللہ آدم کو بنا رہا ہے. اگر اللہ کے ہاتھ نہیں تو پھر یہ آیت قرآن سے باہر نکال دے. بڑی فکر کرنے والی بات. دونوں لماذ خلقت بیدی, جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنا. اس آدم کے سجدے. استکبرتا, آدم تو تکبر کیوں کیا؟ تیرے تکبر کی وجہ کیا تھی؟ ام کنت من العالین, یا تو یہ بتا کہ تو عالین میں سے ہے. سارے سمجھیں گے, سارے سبحان اللہ کرتے آئیں گے تو وجہ سے. یا تو نے اس کا انکار کیا جس سے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا, یا تو یہ بتا کہ تو کیا عالین میں سے ہے. عالین نہیں, میں سے, میں سے. یا تو نے انکار کیا دونوں ہاتھوں سے بننے والے کا, یا تو انکار تب کرتا جب اسے کسی اور نے بنایا ہوتا. اسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے. اگر تو نے انکار کر دیا تو پھر دوسری صورت یہ تھی یا تو عالین میں سے ہوتا. پتا چلا کچھ ایسی ہستیاں تھیں ملائکہ کے علاوہ جن پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. سارے پڑھے لکھے کی گفتگو, میرا موضوع جو ہے وہ نہایت ڈرائی ہے, میں سمجھ رہا ہوں نہایت رس کے مضمون میں, لیکن آپ کے ذہنوں کو لانا ہے. پہلے آپ ہاتھوں کو سمجھیے کہ یہ ہاتھ کیا ہے. آدم تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنا؟ توجہ, میرا موسف, میرا طیب طاہر, میرا فاتحہ ولی, سارے پڑھے لکھے جتنے آپ تشریف لائے. میں آپ کے دل کی تمنا نہیں جانتا. ایک التجا سب کے لیے کہ جس کو جس حوالے میں چاہیے اس ذکر کا خالق سکون کی دولت عطا فرمائے. اس پورا شوق دور میں, اس نفسا نفسی کے عالم میں اپنے تمام معزز مجمع کو, ماں و بہنوں کو سرکار امام ضامن علیہ السلام کی ضمانت میں دے دوں. مولا آپ کی زندگیاں دراز کرے. اس کے انکار سے تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, دونوں ہاتھوں سے. یا آدم تم متکبر کیوں ہوا؟ تو نے تکبر اس لیے کیا کہ تم عالین میں سے ہے. یہ لفظ نہیں سمجھا. عالین قبلہ دو لفظوں کی جمع, گرامر کے حساب سے علی حسین سے, یا علی کی جمع عالین ہے یا اعلیٰ کی جمع عالین ہے. دو ہے گرامر میں اس کے, یا علی کی جمع یا اعلیٰ کی جمع. اللہ کہتا ہے تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدے سے؟ یا تو علی والوں میں سے ہے یا تو اعلیٰ والوں میں سے ہے. تو نے اس کا انکار کیوں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آپ یہ ہاتھ سمجھیے, ہاتھ سمجھیے. مجمع میرا پوری توجہ ہے, اس بات پہ یقین ہے ہر بندہ. بابا جی بھی تقریر تھوڑا خشک شروع ہو گئی ہے. کل کو انشاءاللہ آپ کے حکم کی جو ہے تعمیل کر دی جائے گی. کل کو جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ وہی پڑھا جائے گا. آج تھوڑا توجہ فرما. تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں پہ تقریر رکنا چاہتی ہے. اگر آپ کی بات آپ توجہ فرماتے تو شاید تقریر آگے جاتی. آج رکنا چاہتا ہوں. اس بات کے لیے حوالہ لینا چاہتا ہوں مسلمانان عالم کی 76 تفاسیر نے ان جملوں کو کوٹ کیا ہے. یہ واقعہ لکھا مسلمانوں نے, فائدہ ہم نے اٹھایا. تمام دنیا نے لکھا کہ محمد عربی نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سارے آؤ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, تو عورتوں میں سب سے پہلے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں. بچوں میں ایک 13 سال کا بچہ تھا, مجمع سے وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. مسلمان یہ تمہیں سیرت محمد لکھی ہے یا اسلام کا مذاق اڑایا ہے؟ عقل کی گولی کھا. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے. تھوڑا مجلس کا ماحول بنائیے, تھوڑا مجلس کا ماحول بنائیے, اس کے بعد جانا. انہیں ہاتھوں پہ جو ہے میری
تو پھر ہاتھوں سے بات آگے چلے گی کہ عالم اس کے بعد تکبر کا نتیجہ کیا ہے، مانوی حیات کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا جس موضوع پہ میں پڑھ رہا ہوں، ایمان بچوں میں علی لایا، عورتوں میں ملکۃ العرب لائی۔ لکھا تو جملہ لکھ دیا، حق تو حق ہوتا ہے، حق تو حق ہے، ماں کی گود میں بولے تو بھی حق ہے، نوکے نیزہ پہ بولے تو بھی حق حق رہتا ہے، حق پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ حق کو بیڑی میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جملے لکھے مسلمانوں نے، چلیے تھوڑی سی کو کم کریے، میں کہ رسول اللہ مہربانی سے مہربانی، لکھے مسلمانوں نے، فائدہ ہم نے اٹھایا، تمام دنیا نے لکھا، عجیب لفظیں، پوری توجہ میرے سننے والا، میرے معزز مجمع طیب طاہر مجمع، 5 بندے بات سمجھ کے چلے گئے، بانیان مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ لکھا انہوں نے کہ جب محمد عربی نے اعلان نبوت کیا، کرنے کے بعد ایک مرتبہ ملکۃ العرب آئیں، ختیجۃ الکبریٰ آئی۔ ختیجۃ الکبریٰ نے کہا اے اللہ کا نبی، اللہ کے برحق نبی آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا ختم نبوت آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا تو میں پھر آپ پر ایمان لاتی ہوں، میں آپ کی وحدانی، آپ کی نبوت کی گواہی دیتی ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی بیعت میں لے لیں، آپ بیعت میں مجھے اپنی لے لیں؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا، آپ میری بیعت کرو۔ ہاتھ کسے کیا ہے، فکرہ ذہن میں رہے، تقریر شروع ہو چکی ہے۔ ہاتھ ایک مرتبہ ملکۃ العرب نے کہا اللہ کا نبی آپ مجھے اپنی بیعت میں لے۔ کملی والے نے کہا ختیجہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ ہاتھ بڑھایا ملکۃ العرب نے، ہاتھ بڑھا کر محمد عربی کے دائیں جانب سرکار حیدر کرار بیٹھے تھے۔ محمد عربی نے کہا یا ختیجہ سیدک فوق ید علی، اے ختیجہ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر۔ سمجھنے کی کوشش کریں سارے پڑھے لکھے بھائی، تھوڑا جاگیے، 10 منٹ جاگیے، میں تقریر تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اے ختیجہ اپنا ہاتھ بڑھا، بڑھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر، اپنا ہاتھ بڑھا۔ میرے سننے والے وہاں پہ پہنچے ہی نہیں جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلی بیعت اسلام کی، بیعت لینے والا بابا جی اللہ کا آخری نبی، ایمان لانے والوں میں پہلی عورت، پہلی مستور، بیعت بھی پہلی اسلام کی۔ اسلام کا بچہ ابھی گھٹنوں چل رہا تھا، آغاز اسلام ہو رہا ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے ختیجہ اپنا ہاتھ بڑھا اور ہاتھ اٹھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر، اور اس علی کی فقط بایت مثلا علی ابن ابی طالب ما بایا علیہ، اور اے ختیجہ اس علی کی بیعت ایسے کر لے جیسے اس علی نے میری کی ہے۔ سمجھے گئے تھوڑا مہربانی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ، سارے پڑھے لکھے ہیں، بہت سینسٹیو تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ اے ختیجہ اپنا ہاتھ بڑھا، بڑھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ۔ پہلی بیعت اسلام کی، اس سے پہلے کوئی عورت مسلمان نہیں تھی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جتنی ام المومنین بنی بعد میں بنی، پہلی مومنوں کی ماں، پہلی بیعت اسلام کی، لینے والا اللہ کا نبی، ہاتھ ابو طالب کے بیٹے کا۔ پھر جملہ سنیے، اے ختیجہ اپنا ہاتھ اٹھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر، اور اس علی کی بیعت یوں کر جیسے اس نے میری کی ہے۔ کیوں کہ اس علی کی بیعت میری بیعت ہے، میری بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ سارے پڑھے لکھے، میں نہیں سمجھا سکا۔ دیوانہ سے مجمع آپ کا زیادہ پڑھا لکھا تھا، سارے سینسٹیو ہیں، میں نہیں سمجھا سکا۔ میں سمجھتا ہوں میری جو ہے خطابت میں کوتاہی ہو گئی ہے۔
میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. پاک سیدہ اس ذکر کی وارثہ بی بی مخدومہ کونین، آپ میرا علم، میری اوقات، میری طاقت، میری وسعت سب بہتر جانتی. میں اپنی علمیت بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی دکا چلانے کے لیے نہیں، بلکہ 15 محرم 1434 ہجری کو آپ کے بیٹے کے آئے ہوئے عزاداروں تک آپ کے خانوادے کی عزت کا جملہ نظر کرنا. مخدومہ میری اوقات نہیں دیکھیے گا، زبان، لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دینا کہ فکرے پہ ہر حلالی خیر العمل پہ لبے کہہ پائے. اے خدیجہ اپنا ہاتھ اٹھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر. اس علی کی بیعت ایسے کر جیسے اس علی نے میری کی ہے، کیونکہ اس کی بیعت میری بیعت ہے، میری بیعت اللہ کی بیعت ہے. اس علی کی بیعت میری بیعت ہے. ہاتھ اٹھا اور اٹھا کے رکھ دے، ہاتھ اٹھا اور اٹھا کے رکھ دے. لفظ یہی تھا، سننے والے وہاں پہ پہنچے ہی نہیں. ہاتھ اٹھا اور اٹھا کے رکھ دے. پھر توجہ کریے، میں نہیں سمجھا سکا، مجھے زیادہ پڑھا لکھا. پھر واپس جانا چاہتا ہوں. واپس چلتے بخاری شریف کے پاس. یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے مستند ترین راوی بھائی محفوظ. مستند ترین کون؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے. گھر جا کے سوچنا کہ میں نے فکرہ کیا کہا ہے 15 محرم کی مجلس میں. حضرت ابو بکر مستند ترین راوی، صدیق راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ایک مرتبہ میں مسجد نبی کے دروازے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی کھڑے تھے. محمد عربی کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی. تھالی میں ہاتھ ڈال کے کملی والا آنے جانے والے کو کھجوریں تقسیم کر رہے تھے. اٹھاتے تھے، ہاتھ کھجوروں کا بھر کے دیتے. ایک مرتبہ جناب صدیق نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کملی والا نبی کھجوریں بانٹ رہا تھا. میں چلتا چلتا محمد عربی کے سامنے آیا. سامنے آ کر کے صدیق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. ہائے ہائے ہائے، جو مجلس سننے کے لیے بیٹھے سر اٹھاؤ، فکر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول کے سسر کا ہاتھ رسول کے آگے پھیلا. اوئے ہوئے ہوئے، پورا پنڈال کھڑا ہو جائے. دیوانہ صاحب فکر کا بدل نہیں پورا ہوگا. سید فکر نظر کر رہا ہوں. رسول کے سسر کا ہاتھ رسول کے آگے پھیلا. فکرے پہ سبحان اللہ نہ کہہ سکو، اپنی قسمت کو جا کے کہنا ضلع حمزہ آباد والے. اس نے ہاتھ نبی کے آگے پھیلایا. یعنی خاندانی بھکاری کا ہاتھ خاندانی سخی کے آگے پھیلا. آتی ہے خاندانی منگتے کا ہاتھ، خاندانی بھکاری کا ہاتھ. مجلس تو میں نے پڑھ دی، میرا چہرہ دیکھتے رہے. خاندانی بھکاری کا ہاتھ خاندانی سخی کے آگے پھیلا. خاندانی منگتے کا ہاتھ خاندانی کریم کے آگے پھیلا. لینے والے کا ہاتھ دینے والے کے آگے پھیلا. ایک مرتبہ ہاتھ پھیلایا. کملی والے نے کھجوروں کے تھالی میں ہاتھ ڈالا، کھجوروں کی مٹھی بھر کر ہاتھ پہ رکھی. خلیفہ اول نے ہاتھ کو بند کیا، آگے چلے. ابھی تھوڑی دور آگے گئے تھے تو دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا بھی اپنے دروازے میں کھڑے ہو کر کھجوریں بانٹ رہے تھے. کھجوریں بانٹ کے مجلس سننے کے لیے کھجوریں بانٹ رہے تھے. خلیفہ اول کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. خلیفہ نے یوں کیا. جو مجلس سننے کے لیے بیٹھا، اس مجلس سننے کا آتی ہے. خلیفہ یوں کیا، یوں کر، مہربانی مہربانی. ایک مرتبہ ایک ہاتھ پیچھے کیا، دوسرا آگے پھیلایا. اب عرب کے منگتے کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے آگے پھیلا. اللہ کے ہاتھ کے آگے. اب مانگنے والے کا ہاتھ ید اللہ کے آگے پھیلا. ید اللہ نے تھالی میں ہاتھ بھرا، ہاتھ بھر کر مست بھر کے کھجوریں خلیفہ اول کے ہاتھوں پہ رکھی. خلیفہ نے مٹھی بند کی، گلی کے موڑ پہ جا کر دونوں مٹھیوں کو کھولا. کھول کے کھجوریں گنی. پہلے ہاتھ میں بھی 18 تھی، دوسرے میں بھی 18 تھی. پہلے میں بھی 18 نکلی، دوسرے میں بھی 18 نکلی. انہی قدموں پہ چلتا چلتا واپس علی کے پاس آیا. علی کو پاس آ کر کہنے لگے، اے ابو طالب کا بیٹا، آپ نے مجھے 18 کھجوریں کیوں دی؟ آپ نے 18 کھجوریں کیوں دی؟ جمال والا علی جلال میں آ کے کہتا ہے اگر محمد زیادہ دیتا تو میں
ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بند کیے، بند کر کے واپس چلتے 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 محمد عربی کے سامنے آیا۔ خلیفۃ المسلمین سامنے کھڑے ہو کے واقعہ بتا کے کہتا ہے اللہ کا نبی آپ کھجوریں بانٹ رہے تھے، کہا میں بانٹ رہا تھا، کہا میں نے آپ سے کھجوریں لی، آپ نے مجھے 18 کھجوریں دی، میں آگے گیا تو ابو طالب کا بیٹا بھی کھجوریں بانٹ رہا تھا، میں نے اس سے لی تو اس نے بھی 18 کھجوریں دی، تو آپ دونوں نے برابر کیوں دی؟ ایک مرتبہ کملی والے نے کہا میرا سسر سن، میرا صحابی سنا، اگر مجھے سمجھنا ہے تو سمجھ لے، اگر میری معرفت چاہیے تو سمجھ لے، تجھے پتا نہیں کفی و کفا علی فی العدل سواء، میرا اور علی کا ہاتھ دونوں عدل میں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ میرا اور علی کا ہاتھ دونوں برابر ہے۔ اب واپس آئیے، اب واپس، اب سے میں سمجھتا ہوں کہ اب فکر سنیں گے۔ خدیجہ اپنا ہاتھ اٹھا اور رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر۔ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، جن کا ذہن مجلس میں، اب پچھلا اپنا ہاتھ اٹھا اور اٹھا کے رکھ دے علی کے ہاتھ کے اوپر، اور خدیجہ اس علی کی بیعت ایسے کر جیسے اس علی نے میری بیعت کی ہے۔ تو قالت فقد بایت علی ابن ابی طالب مثل ما بایا علیہ، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے اللہ کا نبی میں نے اس علی کی بیعت دل و جان سے کر لی، دل و جان سے کر لی، اور اس علی کی بیعت ایسے کر لی جیسے آپ کی بیعت اس علی نے کی ہے۔ تب محمد عربی نے سر اٹھاؤ، بیٹھ والے فکرہ سنو، تب محمد عربی نے کہا خدیجہ جاؤ دیکھنا بایت علی ابن ابی طالب فقد بائی علامہ بایا اللہ عز و جل۔ خدیجہ اس علی کی بیعت ایسی ہے جیسی میری ہے، اور میری بیعت ایسی ہے جیسے اللہ کی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ انہ لا جہاد علیہ، خدیجہ خبردار کبھی بھی اس علی سے لڑنے کے لیے نہ آنا۔ لفظ تو میں نے کہہ دیا، فکرہ تو میں نے کہہ دیا، میرے سننے والے چہرہ دیکھ میرا، اس علی سے کبھی لڑنے نہ آنا۔ لفظ تو یہی تھے جو میں نے کہہ دیے، اس علی سے جنگ کرنے نہ آنا، آؤ گی بیعت ٹوٹ جائے گی۔ پہلی بیعت اسلام کی، پہلی بیعت اسلام کی، دائرہ اسلام میں آنے والی پہلی بیوی عام نہیں، ام المومنین، پہلی ام المومنین بیعت علی کی کر کے اگر بعد میں جنگ کرنے آئے تو بیعت سے خارج ہو جاتی ہے۔ مسلمان تجھے عقل نہیں آتی کہ جس بیوی کی مخلوق سے لے کر خالق تک سارے مقروض ہو، اگر وہ علی سے جنگ کرے تو دین سے خارج ہو جاتی ہے۔ کوئی کمی کی بیٹی علی سے لڑنے آئے ام المومنین کیسے پہلی بیعت اسلام کی۔ تجھے کس نے منع کیا ابلیس؟ اس کے سجدے کر دیا۔ تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ مجلس تو میں نے پڑھ دی، مجمع بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکا ہے، سارے پڑھے لکھے، ہر بندہ دائرہ فکر میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ میری اوقات نہیں تولی، فکروں کے قد کا اندازہ۔ عجیب جواب دیا کہ بلائی ابلیس نے، عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا پالنے والے انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ خلقتنی من النار،
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے. مجھے فکریں کہنا چاہتا ہوں، مجھے لفظ کہنا چاہتا ہوں، لفظ کہنا چاہتا ہوں، فکریں. ابلیس تو کیوں تکبر کرتا ہے کہ اسے آگ سے بنایا، مجھے مٹی سے بنایا. تو ابلیس تو بتا، تو آگ سے افضل ہے کیا؟ مٹی سے تو افضل ہے کہ پالنے والے افضل ہوں؟ کہا نہیں. پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت لِلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَ الْأَخْضَرَ نَارًا. اللہ نے کہا ابلیس عقل کر، اگر مٹی نہ ہوتی، درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا، آگ نہ ہوتی. میری پوری تقریر کا ساجد بھائی قیمتی فکرہ تھا، پوری تقریر کا قیمتی جملہ تھا جو سارے پوری تقریر میں قبلہ. یہی میرا لفظ تھا سینسٹیو جو میرے سننے والوں نے. ابلیس تو عقل کر، تو عقل کر، تجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے. اگر مٹی نہ ہوتی، درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا، آگ نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتی، درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا، آگ نہ ہوتی. سر اٹھاؤ جو مجلس سننے کی نیت میں مجلس اعلیٰ میں آئے. اگر مٹی نہ ہوتی، درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا، آگ نہ ہوتی. ابلیس تو ہے تیسرے نمبر پہ، مٹی ہے پہلے نمبر پہ. تو ہے تیسرے نمبر پہ، مٹی ہے پہلے نمبر پہ. تو تیسرے نمبر پہ رہ کے پہلے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو تیسرے نمبر پہ رہ کر بسم اللہ. اچھا میں پھر فکرہ روکتا نہیں، ایک اور کہہ دیتا ہوں. ذہن ایک مرتبہ لے آئیے عالم ارواح، ذہن وہاں لے جائیے، ذہن وہی لے جائیے عالم ارواح میں. یہ سارے ملائکہ کھڑے ہیں، یہ ایک ابلیس کھڑا ہے، یہ خالق علم جسے، یہ آدم کا پتلا. کہتا ہے افضل نہیں، میں افضل. کہا ابلیس تجھے میں نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. دیکھ ابلیس، آگ غاصب ہے، مٹی امین ہے. اگلے سال 15 محرم تک جس بندے کا ذہن فریش ہے اس کے لیے فکر. آگ غاصب ہے، آگ غاصب ہے، لے لیتی ہے. مٹی امین ہے، ایک دانہ ڈالو 700 دانے بدل میں دیتی ہے. ارے جب تراب اتنی سخی ہے، اللہ جانے ابو تراب کتنا سخی ہوگا. مہربانی بابا جی، آپ کے سننے کی کیا مجلس دیوانہ صاحب بھائی محفوظ پانی آنے مجلس اشرف بھائی ساجد بھائی، صرف میاں جی مجلس مجمع کتا نہیں لگا نہیں. اپنے دونوں ہاتھوں جی بالکل ہاتھوں کا اشارہ جی بھائی پہلے پڑھ کے جا چکا ہوں، آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں، میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ پھر کل سے یہاں سے بات آگے کروں. اس نے کہا اگر تو اس کے مقابل آتا ہے تو تو اپنا علم لے کے آ. لو جی نکیاں بیکا والے ممبر رسول پہ کھڑا، جھولی اٹھائی کھڑا. جتنے آئے ہیں مولا کی توفیقات میں اضافہ کریں، آپ سخی شبیر کی محافظت کریں. فضائل کی مجلس میں نے پیر جی تمام کر دی. ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس فکرے میں مجھے اپنے سننے والوں سے داد نہیں چاہیے. دعا کی خیرات وہ بندہ کرے گا 14ویں صدی میں جس بندے کے عقیدے کے شجر کو ملا ازم کا دیمک نہ لگا ہو. دعا کی خیرات لے. اللہ نے کہا کہ تم اپنا علم لے آؤ، یہ اپنا علم لاتا ہے. اگر تو عالم ہے تو یہ نام پڑھ دے. اس نے کہا نہیں پڑھتا. آدم نے پڑھے، نام پڑھنے کے بعد آدم مسجود ملائک بن گئے. آدم مسجود ملائک بنا کیوں؟ علم کی وجہ سے. تو بابا جی اس سے پہلے آپ نے فکرہ سنو، ہر ذاکر دی ایکس رے رپورٹ تھوڑے کو موجود ہے. اگر اس کو پہلے تک کسی ذاکر تو سنے ہونا تو پھر تسی کہنا ہے آپ ہی کہ پیٹیاں والی سی ڈی لئی ہے میں نے. اگر نہیں ہے تو فکرہ میرا نہیں،
ایک ولی کامل کی میں نے جوتی صاف کی، اس کے نظر اس نے یہ علم کی خیرات دی. میرا جملہ ہوتا میں دیوانہ صاحب کہہ سکتا. میرا اللہ نے آدم کو مسجود ملائک بنایا کیوں؟ علم. نوح کو نجی اللہ بنایا کیوں؟ علم. عیسیٰ روح اللہ بنا کیوں؟ علم. انسان نے سمندروں کے اندر جہاز دوڑانے سیکھے کیوں؟ علم کی وجہ سے. فضا میں طیاروں نے پرواز کی کیوں؟ علم. سمندروں کا سینہ چیرا، علم. ملائک جھکے کس کی وجہ سے؟ علم. علم ہے. اور تو اللہ کے میدان میں رشوت تو چلتی نہیں کہ 700 لے لو کلا کرو تو نئی سند لے لو، نہیں. علم. خالق علم جزل مجھے سونے کی زبان عطا کرے، میں عقیدے کی قلم سے وقت کی زمین پہ یہ فکرہ نوٹ کرنے جا رہا ہوں. مہربانی. کائنات میں ہر شے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ علم. آدم سے لے کر خاتم تک ختمی مرسل کو اللہ نے برگزیدہ نبی بنایا کیوں؟ علم کی وجہ سے. علم سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں. علم. علم سے زیادہ کچھ طاقتور نہیں. قرآن کہتا ہے اولی عالم اور جاہل برابر نہیں. یعنی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے اور سنونی والے برابر نہیں. پوچھنے والے ہاتھوں میں سخی شبیر رضیہ. فکرہ سنیے، اس پہ دعا نہیں چاہیے، بس آپ توجہ کریں، وہی میرے لیے اعزاز کی بات ہوتی. ہر شے سے زیادہ طاقتور ہے علم. علم. علم سے زیادہ. علم کی صورت خطی کیا ہے؟ علم لکھا کیسے جاتا ہے؟ کتنا؟ عین لام میم. ہر بندہ جانتا، ہر بندہ پہنچا. عین کے آپ کا سننا ویری ویری گڈ، آپ کا سننا نہیں بیسٹ. عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر شد، میم موقوف. اگر یہ نہیں تو گرامر کے حساب میں عین کے نیچے زیر، لام کے نیچے پھر زیر، میم کے اوپر شد. عین کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر، میم کے اوپر شد. یہ صورت نہیں تو عین کے نیچے عین زیر لام علم، میم کے لام کے اوپر شد، میم موقوف. علم. کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک، سمندروں کی زمینوں کی گہرائی سے لے کر تحت الثری کی عرش اولیٰ کی وسعتوں تک، اللہ کی اس ہر چیز میں ہر چیز سے بلند و برتر ہے علم. علم کیا ہے؟ عین کے نیچے اگر زیر لگے تو علم لکھا جاتا ہے. یہیں سے زیر اٹھاؤ، اس عین کے اوپر رکھی جائے تو پڑھا جاتا ہے علم. مجلس میں ذہنی نہیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ پھر ایک مرتبہ سنیے. یعنی عین کے نیچے سے زیر اٹھا کے اگر عین کے اوپر لایا جائے تو علم بنتا ہے. یہ بندہ مسلمان سمجھتا ہی نہیں. یہ بازار سے 100 روپے کا بانس لا کے 50 روپے کا کالا کپڑا لا کے ہم پاگل نہیں جو اس کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں. یہ ہمیں اولاد کیسے دیتا ہے، یہ ہمیں رزق کیسے دیتا ہے. کائنات کے سارے علم کو جو زیر کر دے اسے علم کہتے ہیں. سارے علموں کا مالک جب علم بن جائے تو جس سخی سی اس کی نسبت ہو جائے وہ ہر علم کو نیچا کر دیتا ہے. جب علم کا مقام یہ ہے، اللہ جانے علم والے کا مقام کیا ہوگا. جب علم کا مقام یہ ہے، جب علم اتنا بلند ہے، علم والا کتنا بلند ہوگا. شریع عباس کا نام کتنا بلند ہوگا. پیر جی فکر رکھو، 2 سال میں بھائیان میں یہ جملہ نہیں کھا. عباس، عین اور بے کی آس. علی اور بطول کی آس کا نام ہے عباس.
اگر ایک فکرہ اور آپ چاہیں تو کہہ دیتا ہوں بابا جی عقیدے کے معیار کو بلند کرنے کے لیے زہرہ ستارہ جناب سیدہ سے منسوب ہے، مشتری امیر کائنات سے، زہرہ اور مشتری کی مشترکہ دعاؤں کے ثمر کو عباس کہتے ہیں۔ یہی عباس جب حبیب ابن مظاہر لایا ہے نا، ایک مرتبہ خیموں میں آواز آئی، ہے مہمان، شبیر کہتے صبر۔ فکرہ تو مسائل بشریہ کی ہوتا ہے رلانے کے لیے۔ جب جون حبشی کی لاش لایا ہر کوئی رویا، ہے مہمان، مظلوم کہتے صبر، دل دکھی اللہ واسطے معاف کرنا۔ جب اکبر کا لاشا لایا تب بھی کہتا ہے صبر۔ جب پھٹی ہوئی مشق اور علم اٹھا کے خیمے لایا ہے نا، ایک مرتبہ شبیر کا امامہ اتر گیا، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کے جھولی پھیلا کے کہتا ہے ہر بی بی آئے مجھے عباس کا پرسہ دے، العامین کسر ظہری، کیونکہ ادا عباس نہیں اترا، شبیر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے 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 اجرکم اللہ۔ عباس اب تو نہیں اترا، شبیر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے جی ضرور بسم اللہ۔ ابھی قبلہ ملک جی پہلے پڑھ رہے تھے کہ زین العبا کے سامنے نام لیا ذاکر نے عباس کا، زین العبا اٹھنے شروع ہوئے۔ سائل نے پوچھا مولا اتنی محبت؟ کہا تو نہیں جانتا اس سے زیادہ عباس کا ہمارے پہ احسان کیا ہو کہ 9 محرم کو بے غیرت خیموں کا طواف کر رہے تھے، علی کی زادی کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ درد کا تسلسل نہ ٹوٹے، فکر درد کے کہنے۔ بابا جی یہ سارے علاقوں سے آپ نے سنا ہے کہ غازی کے سہارے زینب و حسین نے مدینہ چھوڑا، زینب و حسین نے دیوانہ سے اپنی جگہ پہ مدینہ چھوڑا، صرف زینب و حسین نے نہیں چھوڑا۔ جب محمل نکلا ہے نا، تمام مستند کتابوں نے لکھا کہ جدھر جدھر قافلہ جاتا تھا رات کے جنگلوں میں خیمے لگتے، یا جنگلوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی جو رو رو کے کہتی تھی ہائے او میری اولاد، میں تیرا کہاں کہاں پہ ماتم کروں۔ صرف اس نے بابا جی نہیں، زینب و حسین نے نہیں مدینہ چھوڑا، اس نے بھی چھوڑا جو غازی کے پالنے آنے کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ چند مقامات ایسے ہیں بابا جی کربلا کے میدان میں جہاں پہ فوجی اشقیاء نے ایک بی بی کو دوڑتے دیکھا۔ کون کون سے؟ کوشش کریے، میں درد کا ایک منظر بناتا ہوں۔ پہلا مقام جب ایک مرتبہ 13 سال کے شہید کی آواز آئی چاچا میں زین سے اتر گیا، شبیر سے کرسی مسند چھوٹی، ایک مرتبہ میدان کی جانب چلے، رو رو کے کہتا تھا جلدی نہ کرنا او میرے حسن کی نشانی، او میری کبرا کا سہاگ جلدی نہ کرنا۔ کربلا کے بن میں جا کے کربلا کے غریب نے امامہ اتارا، ابا اتار کے زمین پہ بچھائی، آواز دے کے کہتا ہے کہاں گرا ہے؟ کہیں 2 میل سے آواز آئی چاچا ادھر ہوں، کہیں 1 میل سے آواز آتی، کہیں 1 میل سے آواز آتی۔ شبیر کہیں سے سہرے کا ٹکڑا اٹھاتا، کہیں سے کٹی ہوئی انگلی اٹھاتا، کہیں سے سہرے کی لڑیاں اٹھاتا۔ غلط کہوں کربلا صفات نہ کرے، کربلا کا غریب سہرے کی لڑیاں اٹھا رہا تھا، یا اچانک شبیر نے جھکی کمر سے دیکھا ایک بی بی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ بھاگتی جا رہی ہے، گھوڑے کے پاؤں سے کوئی چیز چھڑاتی تھی،
چیز نہیں چھوٹتی تھی، پھر چھڑاتی چیزیں نہیں چھوٹتی۔ تھوڑی دور کے بعد اس نے گھوڑے کی ٹاپوں سے کچھ اٹھایا، اٹھا کے وہی بی بی شبیر کے پاس آئی، آواز دے کے کہتی ہے یہ اسے بھی رکھ لے، یہ قاسم کے سہرے کی لڑی ہے، جا کے ماں کو دینا۔ ماتم کر کے کہتا ہے کون آئی ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے پہچان تیری اماں زہرا، تو نے جنگ سے ولی نہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری لفظ کہنا ہے مصائب کا، آخری لفظ۔ صرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں اٹھائے، جب ایک مرتبہ زینب کا برقع خیمے سے چلا پانی لینے کے لیے، لفظ تو جوانی نصیب ہوئی، میں نے مصائب کا عباس نہیں چلا، سیدزادہ تطہیر کی چادر خیموں سے نکلی، ادھر خیموں سے نکلی، یا زہرا آزادی ہاتھ جوڑ کے 64 مزدوروں کو دیکھ کے کہتی ہے او خاندان محمد عربی کا، میں مدینے سے چلی تھی، میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی، اب زینب ضمانت واپس لیتی ہے۔ سر سے ایک مرتبہ تطہیر کی چادر اتار کے عباس کو دی، دیکھ کے کہتی ہے جا عباس، جدھر تو جائے گا ادھر چادر جائے گی۔ عباس ایک مرتبہ میدان کی طرف چلے، 40,000 تیر انداز عمر صاحب نے بابا جی ٹیلے پہ لگائے، 40,000 تیر انداز، 40,000 نے تیر چلائے، ڈھال ایک ہاتھ میں تھی، کچھ تیر تو بابا جی تیر تو ڈھال پہ لگے، باقی جتنے تیر تھے عباس کے بدن میں پیوست ہونا شروع ہو گئے۔ دائیں والے تیر دائیں پہ، کتاب مقتل میں بابا جی جملہ لکھا ہے کہ عباس کے بدن پہ تیر ایسے تھے جیسے بادلوں کی چھاؤں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ دایاں بازو اترا، عباس کہتا ہے سکینہ کا صدقہ، بایاں بازو اترا علی اصغر کا صدقہ، مشک دانتوں میں تھی، بدن پورے پہ تیر تھے، سر میں گرز لگا۔ عباس نے گھوڑے سے اترنا شروع کیا، تیروں اور تلواروں کے درمیان عباس کا بدن پھنس گیا، یا ایک مرتبہ شبیر خیمے سے نکل کر چلنا شروع ہوئے، یا کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، شبیر کی دستار کے پیچ کھل رہے تھے، کبا محمد عربی والی بدن میں پھنس رہی تھی، یا شبیر نے دیکھا کہ شبیر سے پہلے ایک بی بی تھی جس کے چہرے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی،